الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ اجمعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ لگتا ہے اربعین نووی میں جو ہے 19ویں حدیث جو ہے ہم تشریح کر رہے تھے اس کا پہلا جملہ الحمدللہ کل تشریح ہو چکی ہے۔ اس کی کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، بعض روایت میں آیا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور بعض میں تجدہ امامک بھی آیا، جیسا کہ عبد بن حمید کی روایت و مؤلف آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بٹھا کر جن باتوں کی نصیحت فرمائی نا، کلمات، اس میں آیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو، مأمورات کو اپناؤ، شریعت پر چلو، نبی کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا میں، خبر میں اور آخرت میں ہر جگہ حفاظت فرمائے گا۔ کل کے درس کے آخر میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کی حفاظت کو پانے کے لیے توحید سب سے بڑا جو ہے ہتھیار ہے۔ توحید اگر ہے تو بندہ محفوظ ہے، اگر توحید نہیں ہے تو دنیا میں بھی مشکل، خبر میں مشکل، آخرت میں مشکل آ جائے گی۔ تو آج کے درس میں جو ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، انشاءاللہ اس چھوٹے جملے کی تشریح کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں جن احادیث کو جوامع الکلم میں شمار کیے ہیں اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب جس میں الفاظ کم ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے ابن عباس کو پیچھے بٹھا کر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ، جب تمہیں سوال کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو۔ سوال کرنا یہ شریعت میں جائز ہے کیا؟ تو یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سوال کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو ایک نصیحت کر دیتے ہیں، طلباء کو بڑی اہم ہے۔ کیا ہے بولے تو یہ اربعین نووی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کی سب سے جو اچھی شرح ہے عربی میں وہ ہے جامع العلوم والحکم۔ اگر آپ جو ہے وہ کتاب کی فوٹو دیکھنا چاہتا ہم بتا لکھیے، جامع العلوم والحکم، یہ جو ہے یہ کتاب ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ اربعین نووی میں اربعین نووی کی جتنی شروحات ہیں سب سے اچھی شرح ہے یہ۔ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے ہم بتا چکے ہیں پہلی کلاس میں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے 40 پر 2 حدیثیں ذکر کی تھیں، 8 حدیثیں جمع کر کے 50 حدیثوں کی تشریح کی ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ تشریح میں، چونکہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی فتح الباری بھی ہے، ابن بطال کی بھی فلاں کتابیں ہیں، تمام کتابوں کے خلاصہ جمع کر دیا ہے ماشاءاللہ اس میں۔ جیسے بخاری کی شرح فتح الباری ہے نا، ویسے جو ہے یہ اربعین نووی کی سب سے اچھی شرح جو ہے یہ جامع العلوم والحکم ہے۔ مجھے معلوم ہے بنگلور میں ایک عالم دین ہے، مدنی عالم، جنہوں نے جو ہے نوجوانوں کو یہ پوری کتاب حدیث کی پڑھائی ہے۔ لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کلاس ختم ہونے کے بعد آپ لوگ جو ہے جا کر کے کس میں گوگل میں وہ PDF جامع العلوم والحکم کہہ کر PDF ڈالیں اور ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ بہرحال وَإِذَا سَأَلْتَ، جب تمہیں سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سوال کرنا ذلت، فقر و فاقہ اور کمزوری کی علامت ہے۔ جانتے سوال کرنا ذلت، فقر و فاقہ اور کمزوری کی علامت ہوتی ہے، مگر اللہ سے سوال کرنا یہ عزت و شرافت کی چوٹی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی! دیکھیے، سوال کرنا مخلوق سے ذلت، فقر و فاقہ، کمزوری کی علامت ہے، مگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے نا تو یہ عزت و شرافت کی چوٹی ہے۔ یہاں اذا سألت فاسأل اللہ میں آپ کو بتائیں گے غیر اللہ سے سوال کرنا اور غیر اللہ سے شکایت کرنے کا حکم کیا ہے۔ ایک ہے غیر اللہ سے سوال، دوسرا ہے غیر اللہ سے جو ہے شکایت۔ تو یہاں بدائع الفوائد میں ابن القیم رحمہ اللہ نے شکایت کرنے والوں کی کئی حالتیں بتائی ہیں۔ بہت اہم بات ہے، شکایت کرنے والوں کی کئی اہم جو ہے حالتیں بتائی ہیں۔ کہا دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، دنیا میں سب سے اچھا وہ بندہ ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے۔ اللہ اکبر، دنیا میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے
حسین بیٹے کو کھو دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشکو بثی و حزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر میں پڑھ کر اس آیت کو اتنا روئے کہ میں مسجد کی آخری صف میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کو مکمل طور پر سنتا رہا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے شکایت کرنا یہی جو ہے سب سے بہترین چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں طائف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل طائف نے مار دیا تھا نا، اس وقت آپ نے دعا کی تھی شاید، وہ اللہم انی اشکو الیک خلت حیلتی و ضعف قوتی۔ یہ جو دعا ہے، یہ جو دعا جو ہے سیرت کو تنقیح اور اس کو پاک کرنے کے بغیر جو ہے علماء اس کو ایسے ہی ذکر کر دیتے ہیں، اس میں موضوع بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، منکر روایات بھی ہیں۔ تو لہذا ہم طلباء سے کہیں گے کہ سیرت کو پڑھے تو آپ سیرت میں جو روایتیں ہیں نا، ان روایتوں کو صحت اور ضعف کے معیار پر جانچ کر پڑھو۔ لیکن یہ بات ہی بتا دیتے ہیں کہ اگر ہم سیرت کو احادیث کے منہج، محدثین کے منہج پر اگر پاک کرنا کوشش کریں نا، پوری سیرت چلی جائے گی۔ لہذا سیرت کی روایات کو پرکھنے کا طریقہ الگ ہے، اور اسی طریقے سے احادیث کی روایات کو پرکھنے کا طریقہ اور معیار الگ ہے۔ ابو الکلام آراد رحمہ اللہ، امام الہند ہے نا، انہوں سیرت کی صحیح روایت کو جمع کرے، کس میں؟ رسول رحمت کتاب دیکھیے، جامعہ عمر آباد میں فضیلت ثانی کا دوسرا انعام، وہ پہلا انعام رحمت للعالمین، دوسرا انعام رسول رحمت ہے۔ یہ جو ہے غلام رسول مہر نے جو ہے ابو الکلام آراد رحمہ اللہ کے جو سیرت سے متعلق صحیح مقالات ہے اس کو جمع کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو لہذا ہم آپ سے کہنا چاہیں گے سیرت کی روایات کو پوری طرح پڑھ کے تو پوری سیرت چلی جائے گی، لیکن کیا کرنا، جہاں تک ہو سکے صحت اور کو جو ہے مکمل طور پر معاملہ دیکھنا چاہیے۔ لہذا یہ جو روایت ہے اللہم انی اشکو الیک قلت حیلتی و ضعف قوتی، یہ روایت جو ہے کئی کتابوں میں آئی ہے، یہ روایت کئی کتابوں میں آئی ہے۔ تو اس روایت کو محدثین نے، جبکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے خود حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اکثر جو ہے سیرت نگار جو ہے اس کو مکمل طور پر ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اے اللہ، میری تدبیر کی قلت کی میں طرف شکایت کرتا ہوں۔ لہذا معلوم ہوا کہ شکایت صرف اللہ سے کرنا چاہیے، یہی سب سے بہتر آدمی ہے۔ اور اس کے بعد کہا ابن القیم رحمہ اللہ نے، دنیا میں سب سے گرا ہوا انسان وہ ہے جو لوگوں نے شکایت کرتا نہیں کرنا چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو۔ یہاں دیکھیے اذا سألت فاسأل اللہ کو ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ ہے نا، یہ اصل میں سورہ فاتحہ سے ماخوذ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں دیکھیے ضمیر منفصل ہے، یہ منصوب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ لا نعبد غیرک ولا نستعین بغیرک، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے بھی نہیں اور کسی سے مدد بھی نہیں چاہتے۔ لہذا جب ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز میں ہم نے گویا دن میں 17 مرتبہ اللہ سے عہد کیا۔ جب اللہ سے عہد کیا تو اس عہد کو مکمل طور پر ہمیں جو ہے اس عہد کو پورا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم نے ایک جگہ یہ بات کہی، اگر امت، دیکھیے اگر امت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی کو سمجھ جائے نا، میں تو سمجھتا ہوں تمام درگاہوں کو جو ہے لاک ڈالنا پڑے گا۔ امت نے اس کے معنی کو نہیں سمجھا، اسی لیے اللہ کے سامنے جھکنے والے سر اور جو ہے غیر اللہ کے در پر بھی نعوذ باللہ جو ہے کیا ہو رہے ہیں؟ جھک رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ضمیر کو جو ہے منصوب لا کر مقدم کر کے تاکید کر کے بتایا گیا، لیکن ایک بات برسبیل تذکرہ آتی ہے تو مجھے کرنے دیجیے۔ سعودی عرب میں تقریباً یہ محمد جونا گڑی کا اور جو ہے صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، دونوں رحمہ اللہ ہیں، ان دونوں کی تفسیر سمجھنے پہلے ایک تفسیر چھپی تھی سعودیہ سے، اس کا نام ہے تفسیر شبیر احمد عثمانی، شاید اس تفسیر مفسر ہیں وہ۔
اس میں کیا ہو گیا تھا، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہلکا سا شرک تھا۔ اس میں کیا تھا، اس میں تو مفسر لکھے تھے حاشیہ میں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جب جو ہے اسے راؤنڈ کیا گیا تھا، کہتے ہیں استعانت دو طرح کی ہوتی ہے، استعانت ظاہری تو اللہ سے ہی ہوتی ہے، استعانت باطنی مخلوق کے ساتھ بھی جائز ہے۔ جب سعودی عرب کے علماء کو بتایا گیا کہ اس میں ذرہ سا شرک کی بو آتی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ جتنے نسخے تھے قرآن کے پورے جلا دیے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی دوسری آیات کے تفسیر وغیرہ صحیح ہوں، لیکن توحید میں خلل آ جاتا ہے نا، تو یہ کیا ہوتا ہے، دنیا کا امن و امان پورا غارت ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ قرآن توحید کی زندہ جاوید کتاب ہے، اگر اس میں بین السطور اگر ہم جو ہے شرک کو داخل کریں اور شرک کے چور دروازے کھولے تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں دیتا نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک اخفا من دبیب النمل فی هذه الامہ۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا چیونٹی کے رینگنے سے بھی آہستہ آواز میں امت میں شرک داخل ہوگا، لہذا غیر اللہ سے سوال کرنا شرک ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس سے، ابن عباس سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ یہاں چونکہ اللہ کے نبی ابن عباس کی تربیت کر رہے ہیں، اسی لیے ہم کو یہ بھی کہنے دیجئے کہ آج کل ہمارے بچے کانوینٹ میں عیسائی مشنری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا، ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عیسائی مینجمنٹ کیا کرتا ہے، مسلمان بچوں کو ذہنی طور پر، ہمارے الفاظ پر غور کیجیے آپ، یہ عیسائی مشنریاں اور عیسائی مینجمنٹ کیا کرتا ہے، ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر مرتد بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا ایک بچے کے پاس سے، مسلمان بچہ کہ اس کے پاس سے پین لے لیے، تم نے اپنے رب کو پکار کو دیکھنا، تمہارا رب واپس کرتا کہ دیکھیں گے، انہیں پکارا، رب پین دے، واپس نہیں آیا، انہیں کیا کریے، فوراً ٹیچر بولی گئے تھے اسے، تو جیسس کو پکارو، عیسیٰ کو پکارو، دیکھو جیسے عیسیٰ کو پکارو اوپر سے پین ڈال ڈالی۔ چھوٹے بچے کی توحید پر کیسے خلل آئے گا، دیکھیے آج ہمارے بچوں کی توحید اور ہمارے بچوں کا عقیدہ بہت طور بگڑ رہا ہے۔ اسی لیے ان کی سوال کرے تھے، کہتے ایک مدرسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام لکھو، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک۔ سماجی سائنس میں، جغرافیہ میں، پتہ نہیں کون سے مادے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا والد کا نام بولے تو بچے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والدین نے کدا سوال پوچھتے، بعد میں جو ہے سوال کو بدلنا پڑا۔ لہذا کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا کہ اے ابن عباس، تم کو ضرورت کسی بھی چیز کی ہو تو اللہ سے مانگو۔ لہذا اس میں والدین کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو درگاہوں پر لے جا کر کے ان کے سر کو جھکا کر ان سے مانگنا نہ سکھائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا مکمل طور پر ان کے اندر طریقہ سکھائیں۔ اور یہ اجتماعی دعا تو ہمارے پاس جو ہے ثابت ہی نہیں ہے، لیکن انفرادی دعا بھی لوگ نہیں کرتے۔ گھروں میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دعا سکھائیں۔ چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا بھی بولنے آتا نہیں ہے، خالی رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ سکھاؤ، لیکن ایک دعا چل پڑی ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ یہ دعا میں دیکھیں گے آپ، یسر کا مطلب آسان کر، ولا تعسر کا مطلب مشکل نہ کر، کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ دعا ہے، کہاں کی بنا لی ہے سو اسے، لہٰذا اس کی طرف جو ہے ہم توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ کے سامنے آپ کو بتائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ سے عہد لیا تھا، حتیٰ کہ لکھتے دیکھو ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، وفی النہی عن مسألۃ المخلوقین احادیث کثیرۃ صحیحۃ، کہتے ہیں کہ مخلوق سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث ثابت ہیں، بلکہ آپ نے کئی صحابہ سے عہد لیا تھا کہ تم زندگی میں کسی سے نہ مانگو گے۔ اللہ اکبر! وہ کون تھے؟ وہ صحابہ اکرام جن سے آپ نے عہد لیا تھا لوگوں سے نہ مانگو گے۔ اس میں تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، دوسرے نمبر پر ابو ذر رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر جو ہے حضرت ابو ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں، نام دوبارہ دوہرا دیتے ہیں، ابو بکر صدیق۔ ہمارے معاشرے میں نام لے وہ تو ابو بکر بولتے ہیں، اسے نہیں بولنا ابو بکر، اور اس کے بعد ابو ذر غفاری اور حضرت ثوبان رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہاں ابن رجب نے 3 نام لیے، لیکن ہمیں جو ہے اور ایک نام بھی ملتا ہے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا، قناعت کے بعد میں۔ ایک دن آکو نو مال پوچھے، اللہ کے نہیں بولے اللہ تعالیٰ جن کو زکوٰۃ دے بولے تم ان میں سے نہیں دیتا بولے، اور اللہ کے نبی ان سے بھی عہد لے کس سے بھی مال نہیں لوگے، تو شاید 3 ملے اور ایک چھوڑ دیا ابن علیہ رحمہ اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 صحابہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا۔
اب یہ سوال یہاں یہ ہے، کیا ہے باریکی علم کی، ایک سائل پوچھتا ابن عثیمین رحمہ اللہ سے، اللہ کی نبی صحابہ سے عہد لینا، لوگوں سے سوال نہیں کرو گے بول کر کے، تو یہ جو عہد اللہ کے نبی صحابہ سے لینا، یہ عہد صحابہ کے لیے خاص تھا یا امت میں دوسرے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے؟ تو کیا بولتے ہیں، دیکھو وَهُوَ يَعُمُّ جَمِيعَ الْأُمَّةِ، اللہ اکبر، یہ پوری امت کے لیے ہے۔ گویا آپ نے 4 صحابہ سے عہد لے کر یہ بتایا کہ ہر ایک آدمی اپنی پوری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھنا، لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات بتا دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لوگوں سے دعا کی درخواست ہم بہت کرتے، یہ فتویٰ ہم آپ بتاتے ہیں، ذرا جلدی نہیں کرنا، اچھی طرح سمجھو بات کو۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کسی سے ہم دعا کی درخواست کر سکتے کیا؟ اب بولے دعا کرو ہمارے لیے دعا کرو بولتے، تو دعا کی درخواست کرنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے بات بتا دیتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ کھانا کھلا کو دعا کی درخواست کرتا کہ وہ آیت سے نکل گیا، انہیں ابرار نہیں، ان الابرار یشربون میں شامل نہیں ہے انہیں، تو لہذا دوسروں سے دعا کی درخواست کر سکتے کیا؟ تو کیا بولتے ابن عثیمین رحمہ اللہ، دوسروں سے دعا کی درخواست کرنے کے بارے میں سلف سے کیا بھی چیز ثابت نہیں ہے، بس توسل مشروع اور جائز کی جو صورتیں بتائی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیک آدمی سے دعا کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، التوسل بدعاء رجل صالح، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھا کر جو ہے بارش کی نماز پڑھائی تھی۔ اچھا، دوسروں سے دعا کی درخواست کرنے میں کیا ہے حرج ہے؟ تو تقریباً 3-4 باتیں بتاتے ہو۔ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ اگر تم دوسروں سے دعا کرو گے نا تو گویا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے محتاج بن گئے۔ ہم دعا نہیں کر رہے ہیں اللہ سے، خالی نیک لوگوں سے بول رہے ہیں دعا کرو، لہذا کیا ہو گئے، ہم اللہ سے دعا کرے بغیر اس کے محتاج ہو گئے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے ادعونی، ڈائریکٹ مجھے پکارو، بیچ میں کسی کی بھی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر تم دوسروں سے دعا کرنے کی، غور سے سنیے طلبہ، اگر دوسروں سے دعا کرنے کی عادت بن گئی نا، بندہ کیا ہوتا، بندے کا دل اس سے اٹک جاتا۔ مثال طور پر امتحان کو جا رہے ہیں، ارے انہوں ہمارا سے دعا کرتے بھائی، اللہ اکبر، من تعلق شیء وکل الیہ میں آتا کہتے ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3، اور ایک بات بڑی اہم ہے، کیا کہتے ہیں، آپ جس سے دعا کرنے کی درخواست کر رہے ہیں نا اسے غرور آ جاتا، کہتے ہیں کیا بھائی لوگا میرے پاس آ کے دعا کی درخواست کتنا نیک میں آنا کیا ہوں میں، میرے پاس دعا کی درخواست کرنا تو جیسے آج کے عامل کامل ہے نا، اگر کرنا ہو تو 25,000 پہلے بینک میں ڈالو، تو جس سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں وہ غرور کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگے۔ اللہ نے کہا ادعونی، اور وہاں قریب کا صفت بھی آئی اللہ تعالیٰ کی، قریب ہے، یعنی اللہ کا علم ہے، اللہ کو شرک بنے بیٹھ جاتا، اللہ کا علم قریب ہے، تم جو ہے مکمل طور پر جو ہے کرو۔ ایک مرتبہ حضرت صاحب کرام زور سے دعا کر لے گا، اللہ کے نہیں بولے تو مطلب گنگا بہرا نہیں ہے بھائی، سمیع و بصیر ہے اسے، ہاں، تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں سے دعا کی درخواست کرتے رہنے عادت بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسروں سے دعا کی درخواست کرنے کو عادت بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ نیک آدمی سے کبھی دعا کی درخواست کر سکتے، ورنہ ہر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ معزز طلبہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن دنیاوی آسمان پر آ کر آواز لگاتا ہے، حل من سائل لیعطا، بعض روایتوں میں آیا من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، اللہ پوچھتا ہے کون تو بھی آج تک میرے سے پوچھا میں اسے محروم کیا کیا؟ مجھے معلوم ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت عجیب و غریب ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے، ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ، جب بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے نا تو اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت رہتی ہے۔ وہ کیا ہے بولے تو جیسے ہی ہم ملتزم کے پاس پہنچتے ہیں نا، ملتزم جو بولتے ہیں حجر اسود اور باب کعبہ کا جو حصہ ہے، وہاں کھڑے ہو کر لوگ دعا کرتے رہتے، جب بھی میں اس مقام سے قریب ہوا ہوں، غور سے سنیں میرے احساس ہے یہ، جب بھی میں اس مقام سے قریب ہوا ہوں تو ایک عجیب و غریب کیفیت، وہاں قریب ہو گئے اور اپنے پیٹ کو اور احرام کی وہ حالت بال اٹے ہوئے پورا ایسی حالت میں ہوتی ہے، اللہ کو بتا بہت پسند آتی ہے۔
جیسے بندہ قریب ہوتا ہے نا، قریب ہوا اس سے لگ گیا، اللہ اللہ، لوگ تو جو ہے وہ دروازے پر ہاتھ لگا رہتے ہیں، وہاں کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ڈائریکٹ میرے سے پوچھو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام چمٹ چمٹ کے رو رو کے دعا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، معاذ بن جبل، یہ وہ صحابہ ہیں چمٹ چمٹ کے دعا کرتے تھے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میرے اندر یہ آیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھی چیز مانگی گئی تو جو ہے رد نہیں ہوگی۔ دنیا میں تم بادشاہوں کے دروازے پر جا سکتے ہو، تم دھتکارے جا سکتے ہو، لیکن یہ جگہ وہ ایسی ہے جہاں سے کوئی بھی دھتکارا نہیں گیا۔ اور خود ناظم جامعہ حفیظ الرحمن و اعظمی عمری مدنی حفیظہ اللہ بولتے اپنے زندگی کا تجربہ، مکے میں عمرے کے دوران یا کعبۃ اللہ کے پاس جتنی دعائیں قبول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں وہ تمام نعمتوں سے مجھے نوازا۔ لہذا ہم کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی شکایت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ جامعہ کے ایک شاعر تھے یعقوب اسلم، اب جاوید بگٹی پہدے کی وانم باڑی میں، وہ پہلے جو ہے شاعر تھے اور ہمیشہ جو ہے مشاعرے میں آتے تھے۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اپنا سر چھوٹا ہی سہی، اپنا سر چھوٹا ہی سہی، اس کی بھی کچھ قیمت ہے، آگے ہر ایک کے اس کو ہرگز جھکایا نہ کرو، پاس آیا نہ کرو دور بھی جایا نہ کرو۔ جب پڑھتے نا وہ پورا جامعہ کا کلیہ کا حل سب ان کو لقمہ جاتا، ماشاءاللہ سب کو نظم یاد تھی۔ وہ اپنا سر چھوٹا ہی سہی، اس کی بھی کچھ قیمت ہے، آگے ہر ایک کو اس کو ہرگز جھکایا نہ کرو۔ امام احمد رحمہ اللہ کیسے خوددار انسان تھے، دیکھو شاید وقت ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ امام احمد رحمہ اللہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم کما سنت وجہی عن السجود لغیرک فسنہ عن المسألة لغیرک۔ اللہ اکبر، کیا خودداری ہے اس میں، کیا اللہ پہ توکل ہے، توحید کامل کیسے نظر آج امام احمد رحمہ اللہ کے دعا میں، اے اللہ تو میرے چہرے کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچا لیا نہ تو، اللہ اکبر، اے اللہ تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بچا لیا نہ تو، ویسے اللہ تو احمد کو جو ہے غیر اللہ کے سامنے سوال کرنے سے ہی بچا لے تو، اللہ اکبر۔ اور کہتے تھے وَلَا يَقْدِرُ عَلَى كَشْفِ الضُّرِّ وَجَلْبِ النَّفْعِ سِوَاكَ، اے اللہ تکلیف کو دور کرنے، نفع و نقصان پہنچانے کی اگر کسی کو طاقت ہے تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ معزز حاضرین، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب فقیر ہیں، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، دکترفہ عبد الرحیم حفیظہ اللہ کے سامنے بیٹھے تھے ہم، میرے ساتھ ایک عمری مدنی تھے جامعہ کے، وہ یہاں کے عمر آبادی کے بیٹھے تھے، تو شیخ دکترفہ عبد الرحیم صاحب ایک بات ہمیں سنائیں۔ وہ بولے ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ جو ہے ایک مرتبہ ان کے گھر کو آئے تھے، تو قصص النبیین کے شروع میں انہوں لکھے تھے عبد الفقیر، فقیر کا بندہ۔ تو بولے کہتے یہ عبد الفقیر لکھے تو کیا ہوتا، یہ جو ہے فقیر کا بندہ ہو جاتا، اللہ کو فقیر بولے جیسا ہو گیا یہ، تو لہذا مضاف الیہ نہیں، لہذا کیا کرو آپ عبد الفقیر کو العبد الفقیر بنا دلو، موصوف صفت۔ لہذا کیا معلوم ہوتا، دیکھو ہمیں صرف کو نحو کو معمولی سمجھ جاتے، لیکن ایک الف لام کی وجہ سے بندہ کہاں گیا، دیکھو نعوذ باللہ من ذالک، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء ہونا وہاں چلی جاتی بات، اللہ اکبر، غلت ایدیہم ہے نا، ید اللہ مغلولہ سب آتا اس میں۔ لہذا ہم طلبہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ نحو صرف کو معمولی نہ سمجھو آپ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی اس حدیث تشریح میں کیا کہا لا تعتمد علی احد مخلوق، لوگوں میں سے کسی پر اعتماد نہ کرو۔ دیکھو لوگوں سے پوچھے تو چیز مل بھی سکتی نہیں مل سکتی، بڑا نقطہ ہے اس میں، لوگوں سے پوچھے تو چیز مل بھی سکتی نہیں مل سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے تو اللہ ضرور دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ کیسے دے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو ضرور مکمل طور پر کیا کرے گا، ذریعہ بنائے گا۔ تو وقت بھی ہوا چاہتا ہے، یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ہمیں اور کچھ چیزیں بھی ہیں سلف کی ہیں، وہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احادیث نبویہ سے محبت کرنے اور ان کو سلف صالحین کے منہج پر جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم کو ہر طرح کی شکایت، ہر طرح کا سوال اللہ ہی سے کرنے اور مخلوق سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بے نیاز کر دے۔ یہ دعا پر ختم کرتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک، اے اللہ اپنے فضل سے تو لوگوں سے ہمیں بے نیاز کر دے۔ لہذا خودداری کی زندگی گزارو، قناعت کی زندگی گزارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے رہو۔ اجتماعی دعا نہیں کرنا ہو تو انفرادی دعا کبھی مت چھوڑو، اس لیے کہ اجتماعی جو ہے بندہ اگر سوال نہیں کرتا تو اللہ غصہ ہو جاتا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں آدم کے بیٹے سے سوال کرے تو غصہ کرتا، ہمارا رب ایسا ہے سوال نہیں کرے تو غصہ کرتا۔ یہی ہے فرق خالق و مخلوق میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔